پروفیسر صاحب، میرا ایک دوست ہے، اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، بقول اس کے کہ میرے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ گناہ کی فیکٹری ہے، اور وہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے کہ میرا کیا بنے۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ میں اس کی کس طرح کاؤنسلنگ کروں کہ وہ بند گلی سے باہر نکلے، اس پر میری رہنمائی کریں۔ اچھا، یہ صرف آپ کے ایک دوست کا سوال نہیں ہے، یہ اس وقت معاشرے کی عمومی کیفیت ہے، یعنی گناہوں کے اندر جو آدمی زیادہ چلا جاتا ہے اس کے اوپر جو پہلے اٹیک شیطان کرتا ہے وہ مایوسی میں کرتا ہے۔ آپ دوست سے 3-4 باتیں پوچھیں جو میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دوست سے پوچھیں، پہلی بات یہ پوچھیں کہ آپ کے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ یہ پہلی بات۔ اگر مسلمان ہے، اللہ کی رحمت کو جانتا ہے، اللہ کے بے پائے احسانات کو جانتا ہے، پہلی بات کہ کیا آپ کے گناہ ایک ایک لمحہ گناہوں میں لتھڑا ہوا مان لیا، اس کا دیکھنا بولنا ماضی کی زندگی کی ڈائری کا ایک ایک ورق گناہوں سے آلودہ ہے، یہ مان لیا۔ یقیناً اس سے میں زیادہ گنہگار ہوں، یہ ہر آدمی کا یہ احساس ہونا چاہیے، اور ہے بھی کہ ہماری عبادات بھی گناہوں سے خالی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ پوچھیں اس سے کہ آپ کے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ پوچھیں کہ جو اعتقادی کافر ہیں، مثلا رشیا کا دہریہ، وہ اللہ کو رب نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو اپنا نبی نہیں مانتا، قرآن کو کتاب نہیں مانتا، یا جاپان کا بدھا ہے اور وہ اپنے اسلام کی بنیادوں کو نہیں مانتا، یا اسرائیل کا یہودی ہے وہ اسلام کو دین نہیں مانتا، یا انگلینڈ کا عیسائی ہے، یا بھارت کا ہندو ہے، یہ اعتقادی طور پر 5 چیزوں کے منکر ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، نہ کتاب کو مانتے ہیں، نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ بیت اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ جو آپ کا دوست ہے، 1000 خامیوں کے باوصف لمحہ لمحہ اس کا لتھڑا ہوا 1000 لیکن اللہ کو اپنا رب مانتا ہوگا، یقیناً مانتا ہوگا، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کو اپنا دین ماننے پہ فخر محسوس کرتا ہے، قرآن کو جب بھی اٹھاتا ہے چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اس سے پوچھیں کہ وہ لوگ جو ان برائیوں میں مبتلا ہیں، جیسے رشین ہیں، بدھے ہیں، جاپانی ہیں، ایرانی ہیں، کیا ان کے گناہ زیادہ ہیں یا اس کے گناہ زیادہ ہیں؟ دوسری بات یہ پوچھیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ ان کے گناہ اربوں گناہ زیادہ ہیں، چونکہ وہ سرے سے اسلام کی مبادیات کو، بیسک چیزوں کو، بنیادی چیزوں کو ہی نہیں مانتے، تو پھر اس سے تیسرا سوال یہ کریں کاؤنسلنگ کے انداز میں کہ اگر وہ کلمہ پڑھنا چاہے تو کیا اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یا وہ ریڈ زون میں چلے گئے، بلیک ہول میں چلے گئے، بلائنڈ ایلی میں چلے گئے، اندھا دھند گلی میں چلے گئے؟ اور اگر آپ کو دوست کہے کہ آج بھی اگر کوئی بدھا کلمہ پڑھے تو اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے، آج بھی اگر کوئی عیسائی کلمہ پڑھے تو گناہ دھل جائیں گے، تو سوال یہ ہے کہ جو کلمہ یا جو واشنگ مشین اعتقادی کافروں کو مسلمان لا کر سکتی ہے تو وہ عملی گنہگار لوگوں کے لیے اسلام کیوں نہیں معاف کرے گا؟ یہ اس سے پوچھیں۔ تیسری بات یہ پوچھیں اپنے دوست سے کہ کیا اس کے کانوں میں اذانیں آتی ہیں؟ محلے میں رہتا ہے، لیکن ہمارا محلہ ملک انگلینڈ کی طرح نہیں ہے کہ جہاں اندر اذانیں و باہر اذان، ہمارے ملک میں اذانیں گونجتی رہتی ہیں۔ اس سے پوچھیں اذانیں آتی ہیں؟ کبھی کلمہ خیر آپ نے سنا؟ وہ کہے گا یقیناً سنا ہے۔ تو اگر اللہ کی رحمت آپ سے مایوس ہو چکی ہوتی تو کبھی آپ تک اذانیں نہ پہنچاتی، کلمہ خیر نہ پہنچاتی۔ آخری اس کو سورہ جو زمر ہے اس کی آیت نمبر 53 ہے، غالباً میں نے لکھی بھی تھی ایک جگہ، آیت نمبر 53 ہے، وہ اس کو ضرور سنا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کے لیے ڈریسنگ ہے، مرہم پٹی ہے، جس طرح زخم لگ جائے اور مرہم پٹی کر کے فرسٹ ایڈ کر کے آدمی علاج کر لیتا، اس کو یہ سورہ 53 آیت نمبر 53 ہے سورہ زمر کی، اس میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس بات کا میں مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ دوست سے ضرور کاؤنسلنگ کریں۔ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہوں میں حد کر دیا، بیریئر سارے پار کر گئے، گناہوں میں فضول خرچی ہو گئے، آخری درجے کے گنہگار، اسرفوا علی انفسہم، اپنی ذات پہ اتنے گناہ کیے کہ اس کے بعد مزید گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنے گنہگار۔ ان کو کیا کہا جائے؟ یہ نہیں کہ وہ پارشلی گناہ ہیں، جزوی گنہگار ہیں، تھوڑے گناہ نہیں، حد کر دی، اسرفوا علی انفسہم، حد کر دی گنہگاروں کی، گناہوں کی۔ ان کو کیا کہو؟ لا تقنطوا، ان کو مایوس نہ ہو۔ کس سے مایوس نہ ہو؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ کتنے معاف کرے گا؟ جمیع، سارے کے سارے معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کرے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اسے بندوں کی کمزوری کا، ویکنس کا پتہ ہے۔ تو اپنے دوست سے کہیں کہ اگر تمہارے گناہ زمین آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیں، پھر بھی اللہ کی رحمت کے سامنے ایک دفعہ معذرت کرے، توبہ کرے، یبدل اللہ سیئات حسنات۔ یہ آیت اکثر مجھے بڑی خوش کرتی ہے کہ جب گنہگار توبہ کرتے تو اللہ اس کے ماضی کے کبیرہ گناہوں کو مقبول نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، یعنی گنہگار کے لیے کتنی امید کی ڈھارس ہے۔ آدمی یک
بند کمرے سے باہر آ جاتا ہے، حبس سے کھلے موسم میں جاتا ہے، خزاں سے باہر میں جاتا ہے، لک و دک صحرا سے ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں شبنمی پھوار ہو، گلاب کی پتیاں بچھی ہوں، باد نسیم کے جھونکے چل رہے ہوں۔ یہ آیت آدمی کو لا کے یہاں کھڑے کرتی ہے کہ ایک آدمی ٹیلوں میں پھر رہا ہے، جنگلوں میں پھر رہا ہے، کانٹوں میں پھر رہا ہے، اچانک یہ آیت آتی ہے اور یہ ابر کرم کی طرح برستی ہے۔ کیا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جتنے بھی تم گنہگار ہو، اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی کہ تمہارے گناہ اگر 1 کروڑ تک پہنچ گیا تو پھر ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے کوئی ایسا ریڈ زون میں نہیں ڈالا، ایسا اللہ نے کوئی خاص دائرہ نہیں رکھا۔ اللہ کہتے ہیں جتنے تم کر سکتے ہو، اسرفوا علی انفسہم نے ہر قسم کے گناہوں کو اپنے دائرے میں لے لیا۔ پھر کرو کیا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تم توبہ کرو، اللہ تمہارے زندگی کے سارے کبیرہ گناہوں کو بدل کر صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ ان کو مقبول نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا۔ اپنے دوست سے کہیں خوش ہو جائیں، ہم اس اسلام پہ مت رکھتے جس کے پاس توبہ ہے، معلوم یغرغر، جب تک کہ گلے کے گھنگرو نہ بجے، نزع کا عالم طاری ہو، پنڈلی سے پنڈلی نہ ٹکرائے، ملک الموت نظر نہ آ جائے، اپنی آخری سانس نہ آ جائے، اس وقت تک دروازے کھلے ہیں اور کھلے ہیں اور کھلے ہیں، اس کو کوئی مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمتیں آج بھی دعوت دیتی ہیں، اذان کے روپ میں، نیک باتوں کے روپ میں، صالحین کے روپ میں، قرآن آیات آج بھی بلاتی ہیں۔ جس طرح ایک شفیق ماں نافرمان بچے کے لیے پورے بازو کھول دیتی ہے، اللہ کی یہ آیات یوں لگتی ہے جیسے دونوں بازو کھول کے اللہ کی آیات کھڑی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آجو آجو، میرا دامن تمہارے لیے آج بھی کھلا ہے، تمہیں اپنے گناہوں پہ جتنا بھی ناز ہو، میری رحمت کی ایک چھل، ایک لہر تمہارے سارے گناہوں کو یوں مٹائے گی جس طرح لہریں آ کر سطح آپ پہ تیرتے ہوئے بلبلوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں۔